سانحہ سیالکوٹ میں مرنے والے سری لنکن آدمی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے. حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے. یہ کس کا لہو ہے؟ کون مرا؟ اے رہبر ملک کو قوم بتا. نظریں نہ چرا آنکھیں تو ملا. یہ کس کا لہو ہے؟ کون مرا؟ یہ خدا کی قسم شرم سے مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانی معاشرے کے لیے. اس غریب کے جسم کی کوئی ہڈی ثابت نہیں تھی اور اس کی موت کھوپڑی کی ہڈی جو انسان کی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے، کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. نہ تو یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی یہ آخری واقعہ ہے جو سیالکوٹ میں ہوا. یہ دوبارہ پھر سے آگے واقعات ہونے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی فصل ہم نے بو دی ہے، جتنے بڑے جنونی اور ایکسٹریمسٹ ہم نے پیدا کر دیے ہیں. پوری دنیا تھو کر رہی ہے اس وقت. پوری دنیا تھو کر رہی ہے اس وقت. $1 بلین کی اس سال ہم بھیک مانگنا شروع ہوئے اور وہ جو ہمیں لتاڑ کے بھگو کے وہ جو آپ کے لاہور دفتر کے پاس مغل پورہ وہ کیا کہتے ہیں، کون سا وہ تھانہ ہے، وہاں پہ اتنا بھگو کے چھترول نہیں ہوتا جو IMF ہمارا کر رہا ہے. کس کا کر رہا ہے؟ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت. ہر مارنے والا شخص صرف اور صرف اس سری لنکن مینیجر کے چہرے اور سر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا تھا. اب جو پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ بھیجی گئی اس میں کیا کہا گیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو رپورٹ جو بھیجی گئی اس میں کہا یہ گیا کہ دراصل اس فیکٹری کے اندر ایک فورن ڈیلیگیشن نے باہر سے کچھ لوگوں نے وزٹ کرنے کے لیے آنا تھا. اس دن فیکٹری کی صفائی بغائی ہو رہی تھی. یہ مینیجر صاحب جو تھے یہ بڑے پریشان رہتے تھے کیونکہ فیکٹری کے جو ملازمین ہیں اس میں سے کئی ملازمین ایسے ہیں جو ہڈ حرام تھے، جو کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. فیکٹری گندی بہت رکھتے تھے. اب چونکہ باہر سے کچھ لوگ وزٹ کرنے آ رہے تھے فیکٹری کا، لہذا اس خاص دن اس سری لنکن مینیجر نے آرڈر یہ کیا کہ پوری فیکٹری کی صفائی کی جائے اور دیواروں کے اوپر جو پوسٹر آیا ہے، جو کچھ چیزیں ادھر ادھر کی آیا ہیں، انہیں دیواریں صاف کی جائیں کیونکہ پینٹ ہونا تھا. دیواریں پینٹ کروائی جا رہی تھی، پھر فرش دھلوایا جا رہا تھا. اچھا، مشینوں کے اوپر اکثر لوگ سٹیکر لگا دیتے ہیں، وہ ہو رہا تھا. تو اسی طرح سے جب صفائی لوگ کر رہے تھے تو خود بھی جو سری لنکن مینیجر ہے وہ ساتھ ساتھ معائنہ کر رہا تھا. اس دوران اس نے کچھ مشینوں کے اوپر، بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں فیکٹری میں، ان پہ کچھ سٹیکر لگے ہوئے دیکھے تو اس نے وہ سٹیکر بھی اتار کے پھینک دیے. اب بقول ان لوگوں کے جو کہ فیکٹری ملازمین ہیں، ان کے بقول کہ اس سٹیکر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، یا حسین لکھا ہوا تھا، یا علی لکھا ہوا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ اس نے اتار کے پھینک دیا. اچھا، جب یہ پھینکا تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ اعتراض کیا اور وہ اعتراض جو ہے وہ فیکٹری کے مالک تک پہنچا. جب فیکٹری کے مالک تک پہنچا تو فیکٹری کا مالک بھی آ گیا. وہ آیا تو اس نے آ کے اس مینیجر کو بتایا کہ یہ جو تم نے اتار کے پھینکا ہے یہ بیسیکلی مقدس نام ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سری لنکن آدمی نے یہ کہا کہ چونکہ مجھے عربی پڑھنی نہیں آتی، مجھے نہیں معلوم یہ کیا لکھا تھا. میں نے صرف یہی کہا کہ یہ سٹیکر جو ہے مشینوں پہ نہیں لگے ہونے چاہیے، کچھ لوگ باہر سے وزٹ کرنے آ رہے ہیں، برا امپریشن پڑے گا. اس سری لنکن مینیجر نے پھر وہیں پہ کھڑے کھڑے معافی مانگی اور کہا کہ میں نادم ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا. اب دیکھیں نا، وہ سری لنکن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو عربی نہیں آتی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے لیے وہ صرف ایک سٹیکر تھا جو کہ چسپاں کیا ہوا تھا کسی نے مشین کے اوپر بڑا سا، تو اس نے اتار دیا. اس کو لگا کہ یار یہ اس سے جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے تو یہ بھی اتار دو. اس نے پھر معافی مانگی اور جب معافی مانگی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن یہ دو لوگ، ان دونوں نے جا کے اکسانا شروع کر دیا باقی فیکٹری ورکرز کو. یہ اپنے ساتھ 8-10 لوگوں کو اکسا کے لے آیا دفتر، اس کے مینیجر کے آفس میں، اس کے کمرے میں، اس کو کھینچ کے باہر نکالا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی نعرے لگانے شروع کر دیے کہ یہ گستاخ ہے، آج اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس دوران رپورٹ یہ کہتی ہے 15 سے 20 سیکیورٹی اہلکار موجود تھے. فیکٹری کی جو سیکیورٹی اہلکار تھے، اپنے 15 سے 20 سیکیورٹی اہلکار موجود تھے جو وہاں پر ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے پاس بندوقیں بھی تھیں، وہ چاہتے تو روک سکتے تھے اس بلوے کو، اس موب کو، انہوں نے نہیں روکا. پھر انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا پھر پوری فیکٹری کے باقی ملازمین بھی آ گئے کہ اس کو مار دیا. جب فیکٹری سے باہر لے کر آئے اس کو، اس وقت تک وہ مر چکا ہوا تھا. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ فیکٹری کے اندر ہی وہ سری لنکن مینیجر اپنی جان گوا بیٹھا تھا، وہ مر چکا ہوا تھا. فیکٹری سے باہر لا کے اس کی لاش کو پھر آگ لگا دی گئی. مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا چکے ہیں، ہمارا آگے چل کے کیا ہوگا ہم پاکستانیوں کا. پوری دنیا تھو کر رہی ہے اس وقت، پوری دنیا تھو کر رہی ہے اس وقت.
یہ تو بیچارہ ایک آدمی تھا اور اس کا تو مذہب بھی وہ نہیں تھا جو میرا اور آپ کا ہے, جو اکثریت کا ہے, تو مائنورٹی کی کیا فرق پڑتا ہے؟ انڈیا میں ہو رہا ہے تو ہم انڈیا کو تبرہ کریں گے. آئیے آج رات کے کرنٹ افیئر شوز میں ہم نواز شریف کو گالی دیں اور انڈیا کی ایسی تیسی کریں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے اسے چلنے دیتے ہیں نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان, پاسپورٹ بھی گرین, وزیر اعظم بھی ہینڈسم, چلنے دو. یہ واقعہ جتنا اندوناک نہیں تھا اس سے زیادہ بےہودہ اور مذاق خیز وہ ٹویٹ تھا جو اس نام نہاد والی مدینہ نے کیا. انہوں نے ایک اور مرتبہ ہمیں یہ بتا کر کے دل دہلا دیا کہ میں نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے, غضب خدا کا گئی بھینس پانی میں. اب دیکھتا ہوں اس واقعے کا کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے اس نام نہاد اسلامی ریاست پاکستان میں. تاریخ گواہ ہے میرے ہینڈسم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا اس معاملے کا ستیہ نہیں سوا ستیاناس ہوا. اسی نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس کا گرین پاسپورٹ لے کر کے ہم چوڑے پھرتے ہیں, جس میں ایک خانہ ہم نے اقلیتوں کے حقوق کا بھی رکھا ہے. ہمارا پرچم وائٹ حصہ اس میں اقلیتوں کا ہے, تو کیا اقلیتوں کا تحفظ کر لیا؟ ایک مندر بنانے کے لیے اسلام آباد میں عدالت نے احکامات کیا دیے, سب کا اسلام خطرے میں پڑ گیا. اس سے پہلے کہ مجھے بھی توہین پر کہیں ادھر ادھر کچھ کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے مجھے بھی اور میری ٹیم کو بھی, میرے اہل خانہ کو بھی. اب یہ جو آج ہوا ہے واقعہ, اس کا پاکستان کا جو امیج ہے, پاکستان کا جو نام ہے, ایک جو پہلے ہی کوئی اتنا درخشاں حروف میں دنیا کی کاؤنسلز میں نہیں لکھا جاتا, مگر کیا لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا ملک ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بات ایک جو ہے سچ حقیقت جو ہوتی ہے, ہم جو اپنے آپ کو اسلامی یہ کہتے ہیں اور اسلامی وہ کہتے ہیں, ہم بولنے, ہمارے میں ہمت نہیں ہے بولنے کی. وہ نہ بات کرے, وہ نہ بات کرے, فلاں برا منا جائے گا, فلاں ایسے کر جائے گا. ایک ایسا ہی واقعہ مئی میں ہوا تھا فیصل آباد میں, 2 نرسیں تھیں, ان پہ الزام یہی لگا جس الزام پہ آج سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے. میں نے 2 منٹ پہلے میں نے تب وہاں تفتیشی سے بات کی تھی, میں نے کہا وہ ابھی تک جیل میں ہیں یہ باہر ہیں؟ تو ان کا جواب تھا تفتیشی کا کہ جی 20 دن تک سے پہلے تک تو وہ جیل میں تھی. واقعہ مئی کا, یہ سال اب ختم ہونے والا ہے, وہ 2 بیچاریاں وہیں پہ ہیں. ہم بھاشن کہاں سے نہیں سنتے, جوڈیشری سے, فلانے سے, ڈمکانے سے, اور کورٹس کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, کچھ ایکشن نہیں لے سکتے. اور یہ جو انتظامیہ آپ کہتے ہیں جو ہم پہ روپ ڈالتی ہے, جو کوئی نہتا مل جائے تو اوئے ہوئے ہوئے اس کی جو شامت آتی ہے. جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, کچھ سٹینڈ نہیں لے سکتے. سارے جو ہیں وہ یہاں سے ہٹاؤ اور مقدمہ درج کر دو. جی چلیں, اب میں اس سے زیادہ کہ آپ کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ نہ کہہ دے وہ نہ کہہ دے, پر یہ خدا کی قسم شرم سے مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانی معاشرے کے لیے. مسلمان تاثیر کس لیے مارا, تو نے یہی کہا تھا کہ لا مس یوز ہوتا ہے, ہم وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لا مس یوز ہوتا ہے. عجیب عجیب ملک ہم نے بنا دیے. تو آپ کہتے ہیں ایسے ملک میں ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوں, یہ بھی ہو, سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو جائے, آئی ایم ایف جو ہے ہمارے آگے آ کے جھک جائے, اور یہ ملک ایسا ہے $6 بلین ہم لینے گئے تھے, وہ ہمیں پورے نہیں ملے. $1 بلین کی اس سال ہم بھیک مانگنا شروع ہوئے, اور وہ جو ہمیں لتاڑ کے بھگو کے, وہ جو آپ کے لاہور دفتر کے پاس مغل پورہ وہ کیا کہتے ہیں, کون سا وہ تھانہ ہے, وہاں پہ اتنا بھگو کے چھترول نہیں ہوتا جو آئی ایم ایف ہمارا کر رہا ہے. کس کا کر رہا ہے؟ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت.